نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان وہ مہینہ ہے جس کے متعلق سرور کونین آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم، شافی کوثر، شافی محشر، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان حق سبحانہ و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ دوسری روایت میں کچھ الفاظ یوں ملتے ہیں کہ شعبان مجھ سے ہے اور رمضان حق سبحانہ و تعالیٰ سے، یعنی شعبان کے مہینے میں جناب صلی اللہ علیہ وسلم اعمال میں کثرت فرمایا کرتے تھے۔ شعبان میں ایک رات آتی ہے جسے شب بارات کہا جاتا ہے۔ شب بارات کے بارے میں ایک حدیث نقل کرتا ہوں۔ اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ راوی ہیں۔ اماں فرماتی ہیں کہ میں نے ایک شب دیکھا کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم میرے حرم میں نہیں ہیں۔ اماں فرماتی ہیں کہ میں جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلی تو جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے قبرستان میں پایا، اور جب میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلاف معمول آپ آج رات کے اس پہر قبرستان میں ہیں، خیریت ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، آج وہ رات ہے جس کو شب بارات کہا جاتا ہے، یعنی کہ آج گناہوں سے معافی والی رات ہے اور آج کی رات رزق تقسیم کیا جائے گا، حق سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اپنے جوش پہ ہوگی۔ عزیزان محترم، اس رات کو حق سبحانہ و تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، خوب التجائیں کریں، حق سبحانہ و تعالیٰ سے جی بھر کے آہوزاری کریں، اپنی حاجتیں اللہ سے منوائیں۔ کچھ اعمال بزرگوں کی طرف سے منقول ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے اعمال چل رہے ہوتے ہیں، لیکن عمل وہ کریں جو تصدیق شدہ ہو، اپنے علماء سے مشورہ کریں کہ یہ عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ بہتر یہ ہے کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر آج کل شب بارات کے متعلق بہت سارے اعمال وظائف چل رہے ہیں، تو ایک عمل اپنے بزرگوں کی طرف سے جو معروف بھی ہے اور میں انشاءاللہ آپ کی نظر کروں گا، یہ عمل حضرت نفیس الحسن شاہ صاحب رحمہ اللہ علیہ، حضرت عبدالحی صاحب رحمہ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی صاحب رحمہ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ پورا میں انشاءاللہ تعالی ویڈیو کے اوپر اپلوڈ کر دوں گا، وہ آپ حضرات نے وہاں دیکھنا ہے، اور یہ عمل آپ نے مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ بہت ہی بہترین اور بہت زبردست عمل ہے، مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ مختصر سی دعا ہے، وہ آپ پڑھیں گے، اور اپنے لیے بھی خوب دعائیں فرمائیں، اور بندہ ناچیز کو، بندہ فقیر کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔